جب تک وہ ہم کنٹرول نہیں کریں گے ہم اپنے ماحول کو بہتر نہیں بنا سکتے. میں آپ کو صرف ایک نمبر دینا چاہتا ہوں جو شاید آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. ڈیزل میں 500 پارٹس پر ملین سلفر ہوتا ہے یورو 2 میں، جو ابھی تک ہمارا سٹینڈرڈ چل رہا تھا. 500 پارٹس پر ملین. یورو 5 سٹینڈرڈ جس پہ ہم جا رہے ہیں is 10 پارٹس پر ملین. تو آپ اندازہ کریں کہ 500 پارٹس پر ملین سے ہم 10 پارٹس پر ملین پہ جا رہے ہیں. اسی طرح ایروبیٹکس اور باقی چیزیں ہیں، PM10 ہیں. سو یہ جو تبدیلی ہے یورو 2 سے ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم کہتے ہیں جی یورو 2 کے بعد ہم یورو 3 پہ چلے جائیں گے، 3 کے بعد 4 پہ چلے جائیں گے، 4 کے بعد 5 پہ چلے جائیں گے، اور ہم کئی سال اس پروسیس میں چلتے رہتے. اور جب ہم یورو 5 پہ پہنچتے تو شاید دنیا یورو 7 8 پہ پہنچی ہوتی. لیکن حکومت نے یہ دانستہ فیصلہ کیا پرائم منسٹر کی گائیڈنس سے کہ جب ہم کلین اینڈ گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ہم نے ماحول میں پودے لگانے ہیں، صفائی کرنی ہے، لیکن ہم نے ہوا کو بھی صاف کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ بہت اہم تھا کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کے سٹینڈرڈز کو چینج کریں. ساری دنیا میں تقریباً 35-36% ماحولیاتی آلودگی پیٹرولیم پروڈکٹس کی وجہ سے آتی ہے. ان کو جو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں یا انڈسٹریل سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے آتی ہے. تو اس لیے اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو صاف ہوا اور ماحول نہیں دے سکتے. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا پچھلے 5-10 سالوں میں سانس کی بیماریاں اور سانس سے ریلیٹڈ بیماریاں سردیوں میں بہت بڑھ چکی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے. سو میں PSO کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کی پالیسی پہ لبیک کہا، اور انشاءاللہ آج تو یہ رون 97 انوگریٹ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ 1 ستمبر سے تمام پیٹرول کی امپورٹس رون 92 رون 95 جو بھی پیٹرول کی امپورٹ ہے ساری کی ساری یورو 5 سٹینڈرڈ پہ ہوگی. اور انشاءاللہ 31 دسمبر کے بعد تمام ڈیزل امپورٹس یورو 5 پہ ہوں گی. بہت بہت شکریہ تھا. ساری آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے حکومت کی پالیسی کو نہ صرف اپنایا بلکہ پہل کی. بہت شکریہ. معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ہائی آکٹین 97 اور یورو 5 کی لانچنگ کی تقریب جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد کی جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ماحول کی بہتری کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی آلودگی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ اور مناسب قدم ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا بھر میں ایک 35% آلودگی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے ہوتی ہے. گاڑیاں جو ہیں وہ دھواں چھوڑتی ہیں. اگر گندا کوالٹی کے حساب سے اگر سب سٹینڈرڈ پیٹرول اور ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے، انجن میں فیول ڈالا جاتا ہے تو اس وجہ سے زیادہ آلودگی پیدا ہوتی ہے. اب اس وقت وزیر توانائی عمر ایوب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اسلام آباد معاون خصوصی ندیم بابر ہائی آکٹین 97 اور یورو 5 کی لانچنگ کی تقریب سے خطاب کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کو سرسبز اور صاف شفاف پاکستان دینا چاہتے ہیں. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن پیٹرولیم جناب اسد الدین صاحب، فیڈرل سیکرٹری آن پیٹرولیم جناب طاہر صاحب MD پاکستان اسٹیٹ آئل، یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہایت ہی واجب الادب خواتین و حضرات، ساروں کو السلام علیکم. بڑی مختصر بات چیت ہوگی. ندیم بابر صاحب نے اور اسد الدین صاحب نے اور طاہر صاحب نے تفصیلاً آپ خواتین و حضرات کو رون 97 کے بارے میں اور یورو 5 کے سٹینڈرڈز کے بارے میں آگاہ کیا ہے. آج کی تقریب میں میں منسٹری آف انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کو بھی سراہنا چاہتا ہوں. ایڈوائزر اور اس وقت SAPM ٹو پرائم منسٹر ملک امین ارسل صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ زرتاش گل صاحبہ ہمارے کیبنٹ کولیگز ہیں، ان کا رول کو میں سراہنا چاہتا ہوں. خواتین و حضرات، یہ جو سلسلہ ہے اپنے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کا، ندیم بابر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے
ہمارے پریس اور الیکٹرانک میڈیا کو یہاں پہ ناظرین کو آگاہ کیا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ یہ اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا. جو ہمارے ساتھی پہاڑی علاقوں میں یا شہری علاقوں میں دیکھتے رہے ہیں کہ ہماری جو بالخصوص ڈیزل ٹرانسپورٹ جو ابھی جنوری سے ہماری یورو 5 سٹینڈرڈز پہ جائے گی اور پیٹرول سٹینڈرڈز بھی جو انفیشینٹ انجنز ہیں وہاں پہ جو ہوا میں آلودگی اور جو پرانے انجنز جو ڈیزل کی امیشنز نکلتی ہیں وہ صحت کے بھی مؤثر ہوتی ہیں اور ماحولیات کے لیے بھی. ان چیزوں پہ ہم نے کنٹرول پانا ہے. اور بالخصوص اس وقت جو پاکستان میں ابھی آج بھی کابینہ میٹنگ میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال کی کارکردگی پہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے. وہ رپورٹ بھی آج وزیر اعظم صاحب کو آج پیش کی گئی. بڑے مشکل مراحل سے ہم لوگ نکل رہے ہیں الحمدللہ. جس حالت میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکومت ملی تھی تو آپ خود اندازہ میں آپ کو چند ڈیٹا پوائنٹس دیتا ہوں. بنی گالا میں ہم لوگ ایک جگہ میٹنگ میں یہ حکومت کے شروع کے دن تھے. مختلف ہم لوگ 5-6 لوگ ہی بیٹھے تھے. ندیم بابر صاحب اس میٹنگ میں تھے اور ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا ذرائع مبادلہ صرف 1.5-2 ہفتے کا پاکستان میں رہ گیا تھا. ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور زرداری صاحب کو برا بھلا کہتے رہے. یہ چیز میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں. تو مسلم لیگ نون کی حکومت جس وقت حکومت ان کی ختم ہوئی اور انہوں نے حالات چھوڑے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جس وقت 2013 میں چھوڑا تھا تو ملک میں 2 مہینے کا ذرائع مبادلہ فورن ایکسچینج ریزرو تھے. خواتین و حضرات جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ان کی ختم ہوئی ملک میں صرف 2 ہفتے کے ریزروز تھے. اور ہم لوگ ایک ایسے موڑ پہ تھے کہ پبلکلی اکنالج بھی نہیں کر سکتے تھے اور بڑی مشکل سے. یہ کریڈٹ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو دیتا ہوں کہ دنیا نے ان کو بلیو کیا اور پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اس جگہ سے انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر نکالا ہے. اور الحمدللہ آج وہ سٹیج آ رہا ہے جس وقت ہم لوگ ٹیک آف کر رہے ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر دیکھ لیں, سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیں. سیمنٹ کمپنیز اپنی کیپیسٹیز بڑھا رہی ہے. 70-75% سے زیادہ ان کی اس پر کنزمپشن ان کی پروڈکشن چل رہی ہے. ریل پہ شروع ہے. اور اس ماحول میں جس وقت اکنامک اور سرمایہ کاری کی ایکٹیویٹی تیزی پکڑتی ہے سب سے پہلا سیکٹر جو سپیڈ پکڑتا ہے وہ سیکٹر وہ ہے جس کو پہلا لگا ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. اس نے یہ ساری چیزیں بجری, سریا, پینٹ, اینٹ ساری چیزیں اس نے اٹھا کے موو کرنی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اکنامک ایکٹیویٹی جو اس وقت بڑھ رہی ہے وہ حکومت کی اور عمران خان صاحب کی درست پالیسیز کی وجہ سے. آج ہم لوگ انرجی کے اوپر یا بات چیت کر رہے ہیں. کل بھی میری پریس کانفرنس ہوئی تھی اور میرے ساتھ میرے ساتھی شہزاد قاسم صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ آن پاور ہے ہم نے مل کے پریس کانفرنس کی تھی اور اس سے پہلے بھی ہوئی تھی. خواتین و حضرات پہلے حکومتیں جو تھی وہ آئی پی پیز اور ان اداروں کے ساتھ نیگوسیشن یا مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہی نہیں تھی. میں پھر ایک بار میڈیا کی موجودگی میں دہراتا ہوں کہ ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں ان مالکان کا اور مینجمنٹ کا, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا جنہوں نے ملک کی خاطر ان معاہدوں پہ نظر ثانی کی اور ایک بار پھر ان معاہدوں میں ترامیم ایکسپٹ کی ہیں. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں جو سرکولر ڈیٹ جو گردشی قرضہ کا بہاؤ تھا اس پہ استقامت کا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ استقامت آئے گی اور آگے جا کے اس کو کم کریں گے. یہ ہماری انرجی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ پی ایس او جیسے ادارے جو کہ فیول سپلائی کرتے ہیں چند آئی پی پیز کو ان کی فائنینشیل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ سارے کا سارا گردشی قرضہ ان کی بیلنس شیٹس پہ بھی آ کے روکتا ہے. تو یہ ساری ایک انرجی چین ہے. اور اس پہ ایک بہت اہم چیز اور میں بتاتا چلوں کہ یونانیمسلی اتفاق رائے کے ساتھ پچھلے دنوں جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے آلٹرنیٹ انرجی آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی کی پالیسی جو پاس کی ہے اس میں کیا ہے پاکستان آج جس ڈگر پہ پہنچا ہوا ہے انرجی کے حوالے سے میں بات کروں گا تو آج 70% انرجی ہماری جو ہے ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں. خواتین حضرات ان پاؤنڈس میں
جو تیل اور فیول اور یہ چیزیں آ رہی ہیں 70% ہم لوگ بیرون ملک سے لا رہے ہیں، اور ہمارا تقریباً 16 ارب ڈالر ہمارا ملک کا ذرائع مبادلہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ اس رینیوبل انرجی پالیسی کے تحت انشاءاللہ سن 2030 تک ہماری یہی پالیسی ہے، بلکہ 2025 تک ہمارا 20% انرجی جنریشن جو ہے وہ رینیوبل انرجی سے ہوگی، یعنی کہ شمسی توانائی، ہوا کی توانائی، اور سن 2030 تک ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ 30% تک پہنچیں گے۔ اور اس پہ آپ پن بجلی یا ہائیڈرو شامل کر لیں، اور اس میں تھرمل شامل کر دیں، اور اس میں نیوکلیئر شامل کر دیں، تو خواتین اور حضرات ہمارا ٹارگٹ ہے کہ سن 2030 تک مقامی انرجی کے توانائی کے ذرائع سے پاکستان کی جو انرجی کی جو مکس ہوگا یا ضروریات پوری ہوگی وہ تقریباً 70-75% ہم لوگ اپنے مقامی ذرائع سے کریں گے، اور وہ ہمارا ذرائع مبادلہ بچے گا۔ اس کے ساتھ ہم لوگ بہتر قیمتیں ادا کر سکیں گے، ہمارے ملک کی جو صنعت ہے اس کو 4 چاند لگیں گے، ہماری زرعی شعبے کو 4 چاند لگیں گے، نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی، سولر پینلز یہاں پہ بنیں گے، آپ کی بیٹری کی ٹیکنالوجی یہاں پہ آئے گی، آپ کے ہوا کے ساتھ جو انرجی بنتی ہے وہ بلیڈز، وہ مشینز، وہ پاکستان میں ٹربائنز بنیں گی، ہماری پاک ایرو ریفائنری پارک کو ہم لوگ ان کے ساتھ مطلب نئی ریفائنریز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ریفائنریز میں انویسٹمنٹ ہوگی کہ وہ اپنی ریفائننگ کیپیسٹی یورو 5 تک لائیں۔ تو یہ ایک پورا ویلیو چین ہے، چاہے وہ آپ پاور سیکٹر میں دیکھیں، آپ پیٹرولیم سیکٹر میں دیکھیں، اور میں یہاں پہ ندیم بابر صاحب کو اور اسد امین صاحب کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ ایکسپلوریشن اور پروڈکشن میں جو اس وقت یہ ٹیمپلیٹس پہ اور اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک بہترین سسٹم اس پہ یہ ELP ایکٹیویٹی کو ٹرائی کر سکیں، اور ہم لوگ نئے ذخائر ڈھونڈنے میں ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر سکیں، اور آئل کمپنیز کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ہم لوگ ان کو ان کی مانیٹرنگ کریں کہ ہماری ELP ایکٹیویٹی تیزی سے آگے جائے، کہ جتنی ہم لوگ زیادہ ایکٹیویٹی کریں گے، جتنی ہم لوگ زیادہ کنویں تیل اور گیس کے ہم لوگ کھولیں گے اور تیل اور گیس دریافت کرنے کی کوششیں ہمارے زیادہ ہوں گی، اتنے ہی چانسز بہتر ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر ہمیں ملے، کہ جتنا ہماری انرجی سیکیورٹی خواتین اور صاحب ہمارے اپنے ملک میں ہوگی تو بہتری ہوگی۔ ابھی بھی کابینہ میٹنگ میں ندیم صاحب اور میں ہم لوگ بیٹھے تھے، وزیر اعظم صاحب نے کیا بات کی؟ ان کی ایک ہی چیز تھی، انہوں نے کہا پاکستان کی عوام، پاکستان کے محنت کشوں کے بارے میں سوچیں۔ ہر منسٹری، ہر منسٹر ہر وقت ہفتے میں یہی سوچے، اور پاکستان کے محنت کشوں کے لیے آپ کوئی نہ کوئی اقدامات کریں تو رب ہمارے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے خواتین و حضرات، یہ میرا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو تو رب العزت غیر سے دروازے کھولتے ہیں، جس طرح کے پلوامہ میں ہندوستان نے پاکستان کے خلاف یہاں پہ جب ایکشن کی، یہاں پہ جب انہوں نے جہاز ان کے آئے تو پاکستان نے جو بلکہ جو پلوامہ کے بعد جب بالاکوٹ میں جب جہاز آئے بھارت کے اور بمباری کر کے رات کی تاریکی میں گئے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ سوچیں گے بعد میں، بات پہلے کریں گے، اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر ان کے 2 جہاز SU-30 اور MiG-21 پاکستان ایئر فورس کے ہواکاروں نے گرا کے دکھا دیا اور ثابت کیا کہ پاکستان میں وہ جرأت ہے، اور ہم لوگ اپنی جغرافیائی سرحدوں کا ایک ایک انچ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ پالیسی ہوتی ہے، اپنی جغرافیائی سرحدیں، اپنی ہماری نظریاتی سرحدیں، اس کا دفاع کرنا، اپنی اکنامک مائٹ بہتر کرنی، اپنی کمپیٹیٹونیس بہتر کرنی، اپنے قوانین کھولنے اور انصاف دلانا۔ پاکستان تحریک انصاف، میں اپنا کارکن پاکستان تحریک انصاف کا، ہمارے چیئرمین کا یہ ہمیں ایک حکم ہے کہ جہاں تک یوں ہم نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک اسلامی ملک ہے جس کا نام ہے لبنان، وہاں پہ آپ نے گزشتہ 2-2.5 ہفتے پہلے دیکھا امونیم نائٹریٹ انہوں نے اسٹور کیا ہوا تھا، اس نے اس پہ پرواہ نہیں کی، وہ پھٹا، وہ دھماکہ ہوا، اور آج دیکھیں عمران خان صاحب کیوں وہ جہاد کر رہے کرپشن کے خلاف۔ وہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ حکومت نے پہلے رجسٹ کیا، لوگوں نے نہیں مانی، لوگوں نے حکومت مستعفی ہوگی، پہلے ایک دونوں وزراء
نے मुस्ताफी हुए, पूरी हुकूमत मुस्ताफी हो गई। लोगों ने कहा नहीं, हमें निजाम में तब्दीली चाहिए। इमरान खान साहब क्यों कहते हैं बार बार? क्योंकि लेबनान में भी लोगों ने यह महसूस कर लिया कि करप्शन उनके माशरे में चली गई थी और वो निजाम को रीसेट करना चाह रहे हैं, जिस तरह के इमरान खान साहब ने ये जिहाद पाकिस्तान में शुरू किया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसको हम लोग इख्तिताम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा डिलीवरी में हमारा टारगेट जो है वो पाकिस्तान की, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को खुशहाली के जो फल है वो मिले और पाकिस्तान इस खित्ते में ख़वातीन और हज़रात अभी 14 अगस्त गुजरा है, ये अमन के गहवारा है और यही वो जगह है जहां से हमने अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ लेनी है अपने आने वाली नस्लों के लिए। मैं आखिर पर एक बार फिर कहूंगा, ताहा साहब आपकी टीम को, सारी टीम को, और जिस तरह नदीम बाबर साहब ने बात की है कि इंशाअल्लाह अनकरीब हमारा सारा वैल्यू चेंज जो है वो तब्दील हो जाएगा यूरो 5 के स्टैंडर्ड्स में, सरमायाकारी होगी, बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के माहौलियात के हवाले से जो 10 बिलियन ट्री सुनामी हमारे वज़ीर आज़म साहब जिसको प्रमोट कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, जो रेगिस्तान भी थे वहां पे भी ये दरख्त हमारी शजरकारी हो रही है। और मैं अप्रिशिएट करता हूं ताहा साहब कि आपने ये गिफ्ट जो है पौधों के ये हर एक यहाँ पे जो खवातीन और हज़रात हैं उनके लिए आपने रखे हैं। ये हमारा मिशन है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक बार फिर आप सारे खवातीन और हज़रात को बहुत बहुत मुबारक बहुत शुक्रिया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब हाई ऑक्टेन 97 एंड यूरो 5 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सबसे पहले हमें साफ शफाफ पाकिस्तान देना है। वजारत तवानाई की जो 2 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म को पेश की गई है। हुकूमत में जब आए थे तो सख्त तरीन माशी मुश्किलात का सामना था, सख्त तरीन हालात ऐसे थे। मौजूदा हुकूमत को मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए अवाम की तरफ से कि उन्होंने सबसे पहले मौजूदा मईशत को जो है वो मुल्की हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश की, मुश्किलात से निकाला, सख्त फैसले करना पड़े लेकिन हमने किए। लेकिन अब हम बेहतर और अवाम के मुफाद में फैसले करने जा रहे हैं और इसका इंशाअल्लाह बहुत जल्द समर जो है वो अवाम तक पहुंचेगा। नाज़रीन आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लाइव एट 6 में आपका इस्तकबाल करेंगे।